बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपके घरों आपकी ज़िंदगियों में बिल्कुल खैरियत रखे और खैर बरकत अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। सामने का मंज़र देख के ना मुझे वो इंडियन फ़िल्म का गाना याद आ रहा है, चलो ले चलें तुम्हें तारों के शहर में। तो उन्होंने तो आसमान वाले तारे कहे हैं, लेकिन जनाब हमारा शहर जो है ना वो दूसरी वाली तारों से भरा हुआ है, वापटा की तारों से, बिजली की तारों से, जिनमें बिजली नहीं आती है। तो जब भी कोई खूबसूरत मंज़र रिकॉर्ड करना चाहें, बस आपको आसमान में यही तारे बिखरी हुई नज़र आती हैं। तो मेरी भी ऐसी कोशिश पे वापटा वालों ने पानी फेरा और मैं कोई अच्छा मंज़र नहीं रिकॉर्ड कर पाई। मौसम अच्छा था बहरहाल। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे मेरे लेटेस्ट वीडियोस के। तो मैं आज के व्लॉग में जो है ना मैंने अपनी अगस्त की रूटीन शेयर की हुई है। जब अभी मेरी कॉलेज तो खुलने थे, लेकिन उससे पहले मैं आ चुकी थी लाहौर। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब का फंक्शन था जिसके लिए हमें हंगामी तौर पे बुलाया गया था और बाद अज़ां वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद चूँकि मेरे डिपार्टमेंट का फंक्शन होता है 14 अगस्त का, उसकी प्रेपरेशंस के लिए रुक गई। तो लाहौर आके सबसे पहला काम जो मैंने करना होता है ना, वो 2-2.5 माह से जो खाने मैं नहीं खा रही होती, जो गांव में नहीं मिलते, वो मैंने सारे मंगवा के खाने होते हैं। नाश्ते में, लंच में, डिनर में जो जो कुछ नहीं खाया होता ना वो सारा मंगवाना होता है। और घर वाले जो है ना वो मजाक उड़ा रहे होते हैं कि कौन से इलाके से आई हो कि इतनी भूख लगी हुई थी तुम्हें। लेकिन क्या करें जी, लाहौर के खानों का जो जायका है वो भूलता नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं आपको नहीं भूलता। नेक्स्ट काम होता है जनाब शॉपिंग करने का। और सफ़ायर पे लगी हुई थी सेल। सारी दुनिया को इस दफ़ा तो पता लगा है कि सफ़ायर पे सेल थी, जो आपाधापी वहाँ पे मची हुई थी। तो मैं भी भाई के साथ लेट नाइट निकल गई। मुझे पता लगा कि आज लास्ट डे है तो मैं निकल गई और जाना बिल्कुल फजूल था क्योंकि सारा कुछ लुट आ चुका था, स्टॉक सारा ख़त्म हो चुका था और लंबी लंबी लाइनों में लग के जनाब लोग अपने बिल्स बनवा रहे थे और शॉपिंग जो है ना उसको तकरीबन आखिरी मराहिल में लोगों की पहुंच चुकी थी। यकीन करें यहाँ से इस रश में से निकलते निकलते, लिया तो कुछ नहीं, ज़ाहिर है अनस्टिच मैंने लेने थे, वो तो ख़त्म हो चुके थे। निकलते निकलते रात हो गई और उस वक्त तक घर में गैस नहीं होती। अल्लाह भला करे फूड पांडा वालों का, जिनका राइडर हमें ये डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा दे गया और हमने वो खा पी लिया और रात हमारी जो है वो गुजरी। तो 1-2 दिन छोड़ के फिर मैं अपनी भाभी के साथ और अपने भाई के साथ निकली हूँ अपने करीबी एरिया में मौजूद जो दूसरी ब्रांड्स थी उनके आउटलेट्स पे, कि वहाँ जाके चेक करें। कुछ गिफ्ट्स देने थे, कुछ फैमिली में खाला लोगों ने कहे हुए थे, कुछ अपने लिए भी ख़रीदने थे। सेल लगी हो तो हम लोग ख़वातीन वैसे ही ले लेती होती हैं कपड़े। तो एक एक करके सारे आउटलेट्स देखे। वीडियो सब पे नहीं बना पाई क्योंकि रश था और मौका नहीं मिल सका। कुछ पे बना पाई हूँ। यहाँ साया पे थोड़ी सी मैंने रिकॉर्डिंग की है। यहाँ से मैंने ख़रीदा कुछ नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ ऐसा क्वालिटी में चीज़ इतनी अच्छी नहीं थी लग रही। स्टफ़ की क्वालिटी में, डिज़ाइन अलबत्ता इनके अच्छे थे। और फिर लाइमलाइट जो है उस पर हम लोग गए हैं तो वहाँ पर भी मेरी मतलब की कोई चीज़ नहीं थी। 2 पीस थे और शर्ट दुपट्टास थे। 3 पीस कम ही थे और जो थे वो भी ज़्यादातर रेशमी दुपट्टों के साथ थे। ईडन रॉब से शॉपिंग की है मैंने, वो मैं आपको आगे दिखाती हूँ, आप ज़रूर देखिए मेरी शॉपिंग। तो ये भी जनाब यहाँ पर भी घूमते घूमते हम लोगों को ना तकरीबन आधी रात हो गई थी। तकरीबन मेरा ख्याल 11 बज गए थे और फिर हम लोग थक के खाना खाने के लिए अपने एरिया में एक छोटे से रेस्टोरेंट में जाके बैठे हैं। रेस्टोरेंट में भी जगह ही नहीं थी मिल रही, बड़ी मुश्किल से हमें जगह मिली और हमने यहाँ पे चाइनीज़ प्लेटर ऑर्डर किया और खाना आते आते भी तकरीबन आधा पौना घंटा उन्होंने लगा दिया और तब तक भूख से और थकन से हमारा बुरा हाल हो रहा था। और हमारा जो काका था ना माशाल्लाह, वो तो खुशी से बस निहाल हो रहा था और राल खूब ही टपक रही थी जनाब की। हमारा भी हाल वैसे कुछ ऐसे ही हो रहा था। अल्लाह अल्लाह करके खाना आया हमारा और ये था कोई चिकन कंग पाव और चिकन सिचुआन और साथ में चिकन ये थी, क्या कहते हैं इसको, पता नहीं स्पैगेटी थी या क्या था, चाउमिन, हाँ जी चाउमिन था। तो बहरहाल खाना बहुत मज़े का था। इनकी ये चिकन कंग पाव और चिकन सिचुआन बहुत टेस्टी थे, बहुत ही अच्छा जायका होता है इसका और बड़ा इकनॉमिकल प्लेटर है। ये कुछ 2500 रुपये का था। वापसी पे भी बेबी हमारा मोहम्मद मुस्तफ़ा खूब ही चहकता आया और ये तकरीबन मेरा ख्याल है 11:15 का टाइम था और इसको कहीं से कोई नींद नहीं आ रही थी। इतना एंजॉय करता है ये बाहर जाने को ना।
تو چلیں آپ کو میں اپنی نا شاپنگ دکھاتی ہوں، میں نے کیا کیا یہاں سے شاپنگ کی تھی۔ ایڈن راب سے یہ میں نے کپڑے جو ہیں وہ خریدے ہیں، اور ان پہ 40% ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ چل رہا تھا۔ سمپل لان کے سوٹ ہیں، اور 2 میں نے خود خریدے، ایک جو ہے وہ خالہ کے لیے ہم نے خریدا، اور ایک 2 بھابھی نے اپنے لیے لیے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ایک میں نے خریدا تھا سوٹ، اور اس میں جو ہے نا دوپٹہ تھا یہ والا، اور بالکل پلین ٹراؤزر تھا، اور ساتھ میں شرٹ جو پہلے دکھا رہی تھی آپ کو۔ اور یہ شرٹ ہے اس سوٹ کی، اور اس کا وہ ریڈ میرون دوپٹہ، اور ساتھ اس کا بھی پلین ٹراؤزر ہے۔ لان اچھی ہے ان کی ایڈن راب والوں کی، اور یہ کچھ 27 سم تھنگ میں یا 28 میں اتنے میں ہمیں یہ ملے ہیں۔ یہ دوپٹہ ہے اس کا، تو اچھے خوبصورت سوٹ تھے، یعنی یہ اچھے لگ رہے تھے۔ اور یہ خالہ کے لیے ہم لوگوں نے لیا تھا، خالہ نے کہا تھا کہ میرے لیے بھی لے لو اگر سیل سے لے رہے ہو تو یہ ٹراؤزر ہے، اور وہ پہلے ریڈ والا دوپٹہ تھا، اور یہ بھی اسی پرائس رینج میں آیا تھا تقریباً، یعنی ایک ہی پرائس رینج تھی، کچھ 2500 میں بھی تھے، لیکن ان کی لان ہمیں کچھ اتنی زیادہ پسند نہیں آ رہی تھی، اور یہ تھوڑے ان سے بہتر تھے کوالٹی میں۔ اور یہ سوٹ جو ہے نا، یہ میں نے لاکھانی والوں کا آرڈر کیا تھا، آن لائن آیا تھا مجھے۔ اچھا، اس کو یہ میں نے 14 اگست کے لیے گرین کلر دیکھ کے کر لیا تھا، اور یہ مجھے 12 اگست کو جا کے ریسیو ہوا ہے جی، تو تب پھر میں سٹچ نہیں کروا سکی۔ اور یہ دیکھیں یہاں پہ دوپٹہ جو ہے نا وہ وائٹ نظر آ رہا ہے۔ اب ساری برانڈ والے لکھتے ہیں کہ کلر سلائٹلی ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دیکھ لیں کہ وہاں وائٹ نظر آنے والا آگے بالکل ہی سکن نکل آیا ہے، اور باقی کلرز بھی بہت ہی برے لگ رہے تھے، جس طرح سے پوسٹر میں تصویر آ رہی تھی بالکل بھی ویسا نہیں نکلا۔ دل بڑا برا ہوا اس سوٹ کو دیکھ کے نا، کیونکہ وائٹ کا نا بڑا اچھا سا ایک آ رہی تھی لک، دیکھیں نا گرین کے ساتھ وائٹ کی بہت اچھی لک آ رہی تھی، لیکن جہاں پہ یہ وائٹ کلر ہے وہاں پہ سارا سکن نکل آیا، اور وہ بھی بڑا رف لک دے رہا تھا، تو بڑا ہوا ہے، میں نے کوئی نہیں سٹچ کروایا۔ یہ جی پھر کچھ بیڈ شیٹس خریدی میں نے، یہ ڈبل بیڈ کی تھی کاٹن کی، اور یہ تو بس ایسے ہی چلتے چلتے پکڑ لی میں نے، کیونکہ یہ کاٹن کی بیڈ شیٹس تو پتہ ہے آپ کو دھل کے بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہیں، اور ہر وقت ہی گھر میں ضرورت رہتی ہے ان کی۔ تو ساتھ میں 2 پلو تھے، اور یہ ایک بیڈ شیٹ تھی لائٹ کلر میں لے آئی ہوں میں، اور 2 جو ہیں یہ سنگل بیڈ شیٹس تھیں، یہ بھی لائٹ ہی کلر ہے لیکن یہ زیادہ خوبصورت رنگ ہے، یہ گریز کے پلوز ہیں، اور ہلکا سا پیچ کلر جو ہے نا وہ اس کا ہے بیڈ شیٹ کا کلر، اور پائنتی والی سائڈ پہ یعنی پاؤں والی سائڈ پہ گرے ڈیزائننگ ہے اس کی۔ تو یہ بھی نشاط اور سفائر کی وہ بتا رہا تھا کہ ہیں، پتہ نہیں اب واللہ عالم، لیکن 2000 میں مجھے ملی تھی ڈبل بیڈ کی۔ اچھا، نیکسٹ پھر جو کام ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے گراسری کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے، جو میری اپنی ذاتی ہوتی ہے استعمال کی جو چیزیں، کیونکہ ظاہر 2.5 ماہ کے بعد یہاں پہ تو کوئی سٹاک نہیں ہوتا، اور گاؤں والا میں گاؤں میں چھوڑ آتی ہوں، تو پھر اگلا چکر گراسری سٹور کا لگتا ہے جناب، اور جا کے اپنے شیمپو، صابن، اور چھوٹی چھوٹی کھانے پینے کی چیزیں، اور وہ سارا کچھ جو ضرورت ہوتا ہے وہ لے کے آتی ہوں۔ تو یہ بڑا سٹور تھا، یہاں سے کچھ کراکری کی بھی میں نے کی شاپنگ۔ تو یہ ٹرے میں نے لی تھی گھر کے لیے، اچھی لگ رہی تھی مجھے، ورنہ مجھے ضرورت ویسے کوئی نہیں تھی اس کی۔ یہ بلا ضرورت شاپنگ بھی جو ہے نا یہ بھی بڑی فضول چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے، لیکن کیا کریں کہ برتن دیکھ کے رہا نہیں جاتا۔ اور یہ کافی مگ لیا تھا میں نے، 500 میں ملا تھا مجھے، اچھی کوالٹی کا تھا، اچھا سائز بھی اچھا تھا، اور اس کی کوالٹی بھی اچھی تھی، تو میں نے پھر لے لیا۔ اور یہ ملتانی جو بلو پاٹری ہوتی ہے نا اس کے برتن پڑے ہوئے تھے، تو ان میں سے پھر میں نے 2 مگ اپنے لیے سلیکٹ کیے، یہ بھی گاؤں میں لے کے جانے کے لیے میں نے کیے تھے۔ تو یہ بھی 450 کا مجھے ایک ملا تھا، اچھے لگ رہے تھے مجھے دیکھنے میں نا، تو میں نے خرید لیے۔ آن لائن کافی چیزیں ایسی مل جاتی ہیں، لیکن یہ جو خود دیکھ کے لینے کا ہوتا ہے نا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے، مزہ آتا ہے۔ اس کے بعد جی یہ گراسری باقی جو ضرورت کی چیزیں تھیں، جیم، ٹیشو پیپرز اپنے روم کے لیے، اور یہ شیمپو، اور اتنی مہنگی ہو گئی ہیں چیزیں، اتنی مہنگی ہو گئی ہیں، میں حیران ہو رہی تھی کہ چھٹیوں سے پہلے جو چیزوں کی پرائسز تھیں اب ان میں 200، 250، 300 ہر چیز کی قیمت جو ہے نا وہ بڑھ چکی ہے۔ شیمپو اور فیس واش اور مایونیز اور چھوٹی چھوٹی استعمال کی چیزیں، اتنی تیزی سے پاکستان میں مہنگائی ہو رہی ہے کہ خدا کی پناہ۔ تو آپ مطلب 1-2 ہفتوں بعد ہی جاتے ہیں تو پرائسز جو ہے نا وہ ان کی قیمت جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوئی ہوتی ہے۔
پھر جی یہ چھوٹے چھوٹے سے پلاسٹک کے باکسز تھے. کسی زمانے میں نا یہ 450 میں 3 باکسز آتے ہوتے تھے, مطلب پورا ایک باکسز کا سیٹ ہوتا تھا. اب یہ 4.5 میں ایک ہی ملا ہے. تو یہ میں نے رکھ لیے کچھ سٹوریج کے لیے, اور یہ چھوٹے چھوٹے ٹاولز لے لیے میں نے. پھر گھر آئی ہوں تو پھر یاد آیا کہ نہیں کچھ چیزیں ابھی بھی رہ گئی ہیں. پھر فوڈ پانڈا مارٹ پہ آرڈر کیا, تو وہ ڈیلیوری والا جو تھا وہ دے کے گیا بریڈ اور ساتھ میں دوسری چیزیں جو رہ گئی تھیں. یہ بریڈ تھی, مکھن تھا, اور یہ کچھ کیننس کے فروزن آئٹمس تھے, وہ منگوا لیا میں نے کہ چلو کچھ نہ کچھ پڑا ہو تو پھر بندہ کسی وقت بنا لیتا ہے. اور مکھن یہاں پہ میں نے نا کارٹ میں ڈبل ایڈ کر دیا تھا. یہ جب میں نے اس کو اوپن کیا تب مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میرے سے ڈبل ہو گیا, لیکن ایکسپائری ڈیٹ کافی تھی تو میں نے سنبھال کے رکھ دیا کہ چلیں جو ہے وہ کام آ جائے گا. حالانکہ گاؤں سے دیسی گھی میں لے آئی تھی, لیکن بریڈ پہ مکھن لگا کے کھانا اچھا لگتا ہے کبھی کبھی, ہر روز تو نہیں لیکن کبھی کبھی دل کرتا ہے کھانے کو. تو بہرحال جی ناشتے کا انتظام ہو گیا, شاپنگ ہو گئی, گروسریز ہو گئی, ساتھ ساتھ چل رہا تھا کالج کا کام بھی. تقریباً 10 تاریخ سے جانا شروع ہو گئی تھی میں کالج میں, اور 14 اگست کی تیاریاں ہم لوگ کروا رہے تھے. جیسے جیسے گورنمنٹ کی انسٹرکشن آ رہی تھی ویسے ویسے ہو رہی تھیں. اور یہ 14 اگست سے ایک رات پہلے کا ہے. 13 اگست کو سنڈے تھا, اور سنڈے کو بھی ہم لوگ جو ہیں وہ گئے ہوئے تھے کالج میں. ساری پریپریشنز کرانی تھیں اور کالج ڈیکوریٹ کرنا تھا. تو یہ ڈیوٹی بھی لازم ہوتی ہے. 14 اگست پہ سب لوگ گھروں میں اپنی نیند پوری کرتے ہیں, تو ہم لوگ جو گورنمنٹ آفیسرز ہوتے ہیں, گورنمنٹ امپلائیز ہوتے ہیں, ہم سارے اپنی اپنی ڈیوٹیوں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں. تو 13 اگست کو بھی ہم لوگوں کا سنڈے ہونے کے باوجود یہاں پہ ایسے رائٹنگ کمپٹیشن چل رہا تھا بچوں کا, اور ایک چھوٹی سی تقریب اس دن بھی کی گئی تھی. 14 اگست کا فنکشن کافی بڑا تھا, لیکن میں چونکہ اس میں کمپیئر بھی تھی, آرگنائزر بھی تھی, تو اس لیے کوئی اس کی خاص ویڈیو نہیں بن سکی. بس چھوٹا سا یہ کلپ میں نے کیک کٹنگ سیرمنی کا بنا لیا تھا, اور میں نے سوچا تھا 14 اگست کو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا اپنا ولاگ شیئر کروں گی, لیکن اس دن تھک گئی, اتنی زیادہ گئی تھی کہ میں پھر یہ ولاگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ نہیں شیئر کر پائی. تو شام میں بچوں کو لے کے باہر نکلے ہیں ہم لوگ, اور ان کو سیر شیر کراتے رہے ہیں. گرمی بہت تھی, نڈھال ہو رہے تھے بچے. اس کو پتوں سے ڈر لگ رہا ہے. پتوں سے ڈر لگ رہا ہے, اس کو تو نہیں ڈر لگ رہا, دیکھو نا اس کو تو مزہ آ رہا ہے, اس کو تو مزہ آ رہا ہے. اندر سے ڈر لگ یہ ڈرا ہوا ہے بچہ, یہ دیکھو شکل دیکھو اس کی. اور میری بھتیجی جو ہے نا وہ کیلے کے بڑے بڑے پتوں سے ڈر رہی تھی تھوڑی. پتہ نہیں بچوں کو کیا ہوتا ہے, کس بات پہ وہ ڈر جائیں. بہرحال ان کو شام کی سیر روز کے میرے معمول کا ایک حصہ ہے. تقریباً ہر روز نہیں تو دوسرے دن ضروری ان کو لے کے شام میں نکلتے ہیں. تو 14 اگست تک کی مصروفیت تھی. 15 اگست کو ہم لوگ پھر گاؤں چلے گئے. وہ سارا اسی ولاگ کے پارٹ 2 میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ 1-2 دن میں شیئر کروں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا. آج کل ولاگز ویسے تھوڑے تھوڑے لیٹ ہو رہے ہیں, لیکن کیا ہے کہ گاؤں آنے جانے میں نا زیادہ یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ اپلوڈ نہیں کر پا رہی ہوں. اگر آپ کو ولاگ پسند آئے تو پلیز کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.